بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم بھائی کے حوالے میں نے 50,000 کے بقدر رقم کی اور انہیں کراچی کی گاڑی میں بٹھا کر ہم واپس گاؤں آ گئے۔ اڈے سے رحمان خیل کی طرف جاتے وقت پولیس کی ایک دو گاڑیاں ہمیں جنگل کی سمت جاتی دکھائی دیں۔ یہ ہے ہماری تیز رفتار پولیس، امجد طنزیہ لہجے میں بولا۔ انہیں اب خبر ملی ہے، دفع کرو انہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری چھٹی کتنی باقی ہے کوئی 18-19 دن؟ میرا تو مشورہ ہے کہ تم بھی گھر چلی جاؤ اور چھٹی کے بقیہ دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارو۔ صحیح کہا آپ نے، بس یہ چودھری اکبر والا باب بند ہو جائے پھر چلا جاؤں گا۔ چودھری اکبر؟ میں نے دانت پیسے۔ بس اب تو زندگی کا مقصد ہی یہی رہ گیا ہے، تو آج ہو جائے؟ نہیں آج نہیں، 2-3 دن اس کے گھر کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اس کے متعلق کچھ ضروری معلومات حاصل کر کے ہم اس پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن معلومات حاصل کریں گے کیسے؟ اس کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں۔ میں تالا کھول کر گھر میں داخل ہو گیا۔ مشورہ کیا کرنا ہے؟ اس کے کسی نوکر کو پکڑ کر سب کچھ اگلوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہمیں اس نوکر کو قابو کرنا پڑے گا جو حویلی کے اندر کام کرتا ہو، اور ایسے نوکر کی گمشدگی اسے چوکنا کر دے گی۔ تو پھر یوں کرتے ہیں کہ اسے گھر سے باہر کہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ امجد نے اپنے مشورے سے رجوع کیا۔ پچھلے دنوں وہ اپنی زمینوں پر چکر لگانے کے لیے گیا تھا۔ اسلم بھائی کہہ رہا تھا کہ باڈی گارڈز کی پوری پلاٹون اس کے ساتھ تھی۔ ایسی حالت میں اس کا گھیراؤ کرنا ہم 2 بندوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی طرح اسے دور مار رائفل کے ذریعے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، مگر اسے ایسی آسان موت کے حوالے کرنے پر میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ میں اسے تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ چلو پھر خود ہی اس مسئلے پر روشنی ڈالو۔ میرے ذہن میں تو جو کچھ تھا تو نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ہمارے دیہاتوں میں بہت پہلے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ جب مرد کسی لڑکی کو پسند کر کے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ کسی چالاک بوڑھی کو استعمال کرتا ہے جو اس کے حق میں لڑکی کو ہموار کرتی ہے۔ کیونکہ ویسے تو ہمارے علاقے کا رواج ایسا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط کی گنجائش بالکل موجود نہیں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ واہ بھائی واہ، اس کا مطلب ہے جناب کو کافی تجربہ ہے اس کام کا۔ کہاں یار تیری بھابھی؟ میں بے ساختہ سعدیہ کا نام لینے لگا تھا کہ مجھے چپ لگ گئی۔ امجد بھی خاموش ہو رہا۔ میں نے چادر اٹھائی اور چارپائی پر لیٹ کر اوڑھ لی۔ سعدیہ کی یادیں اس طرح امڈی چلی آ رہی تھیں جیسے برسات میں بادل اکٹھے ہوتے ہیں۔ میری آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے تھے۔ میں نے کروٹ بدل کر چادر سر تک اوڑھ لی۔ آنسو روکنا بے شک مشکل ہے، مگر انہیں لوگوں سے چھپایا تو جا سکتا ہے۔ واپس کب آؤ گے؟ وہ میری قمیض کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا، اگر چھٹی نہ ملے تو نائٹ پاس لے کر آ جانا۔ وہ یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے مجھے آخری مرتبہ الوداع کرتے ہوئے کہے تھے، اور یہی وہ الفاظ تھے جو ہر مرتبہ چھٹی ختم ہونے پر مجھے رخصت کرتے وقت وہ کہتی تھی، اور جواباً میں اسے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اور کہتا، بس چند دن کی تو بات ہے، یوں گیا اور یوں آیا ہوں چند دن۔ پتہ بھی ہے تیری جدائی میں گزرنے والا ہر دن مجھے صدیوں پر محیط لگتا ہے۔ تم نہ جانے اتنا عرصہ کیسے گزار لیتے ہو؟ جب مر جاؤں گا تو پھر کیا کرو گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑے وثوق سے کہتی۔ کیوں؟ میں ہر دفعہ اس کے جواب کا جانتے ہوئے بھی مستفسر ہوتا۔ کیونکہ میں اپنے رب سے ایک دعا ہمیشہ مانگتی رہتی ہوں کہ میرے رب ہمیں کھٹی موت دینا، یا پھر مجھے اپنی جان کے مرنے کا دکھ نہ پہنچانا اور مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا۔ اور اس کے رب نے اس کی یہ دعا قبول کر لی تھی۔ اب مجھے اس کی جدائی کا دکھ سہنا تھا۔ بے شک وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان کا نشان باقی رہتا ہے۔ وہ بھی میرے جگر پر کچھ ایسے ہی زخم چھوڑ گئی تھی کہ جن کا مندمل ہونا بہت مشکل تھا۔ یہ صرف انتقام لینے کا جذبہ تھا کہ جس نے میرے ہوش و حواس قائم رکھے ہوئے تھے، ورنہ میرا حال بھی اپنی باجی جیسا ہوتا۔ ایک دفعہ طبی نسخوں کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص کو لقوہ ہو جائے تو اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارنے سے بعض اوقات لقوہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایسا صرف اس مریض کے اندر پیدا ہونے والے غصے کی وجہ سے ہوتا ہے جو بے قصور تھپڑ کھا کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے اثرات بھی شاید مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کر دیتے، مگر انتقام لینے کی جنون نے اب تک مجھے اپنے حواسوں میں قائم رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کافی دیر چپ چاپ اپنے خیالوں میں گمسم لیٹے رہے، یہاں تک کہ مسجد سے شام کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ جانو صاحب، کچھ کھانے پینے کے بارے میں سوچو۔ بیٹھک میں چھائی خاموشی کو امجد کی آواز نے توڑا۔ مجھے بالکل بھوک نہیں تھی، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ امجد کا بھی یہی حال ہوگا، مگر ماحول پہ چھائی اداسی ختم کرنے کے لیے اس نے میری سوچیں موڑنے کی کوشش کی تھی۔ صبح جانے سے پہلے مومانی جان نے ایک دن کے لیے کھانا تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ چلو وہی گرم کرتے ہیں۔ میں چارپائی سے اٹھ گیا۔ میں بھی چلوں؟ ہاں ہاں، اب کون سا پردہ نشین خواتینیں بیٹھی ہیں، چلو پھر۔
باورچی خانے میں گھس کر ہم نے صبح کی بنی ہوئی روٹیاں اور سالن گرم کیا اور ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ایک دو نوالے زہر مار کرنے کے بعد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ تو پھر تو نے کیا سوچا ہے؟ کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے امجد نے پوچھا۔ ایک دو عورتیں میری نظر میں ہیں، صبح ان سے ملاقات کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ عورت اکبر خان کی خیرخواہ نہ ہو یا کسی دوغلی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اسے خبر نہ کر دیں، ایسی صورت میں ہم خود پھنس جائیں گے۔ میں نے کہا یہ رسک تو لینا پڑے گا۔ بہرحال کوشش یہی ہوگی کہ اسے زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر غداری سے باز رکھا جائے، اور امجد فقط سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہے، یہاں تک کہ امجد جمائی لے کر بولا، چلو یار سوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ادھر ہی سو جاؤ، میں اوپر مورچے میں سوؤں گا۔ قارئین کی معلومات کے لیے بتلاتا چلو کہ ہم گنڈا پوروں میں یہ رواج ہے کہ مکان میں مورچہ ضرور بناتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے عموماً مکان کی چھت استعمال کرتے ہیں۔ دونوں ہی اوپر چلتے ہیں۔ امجد اٹھ گیا۔ نہیں، اوپر صرف ایک بندے کے سونے کی جگہ ہے، اس لیے تم بیٹھک میں ہی ٹھیک ہو۔ یوں بھی دشمن کے حملہ کرنے کی صورت میں ہم دونوں میں سے ایک بندے کا نیچے ہونا ضروری ہے، اس طرح ہم ان کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں سیڑھی کے ذریعے چھت چڑھنے لگا، جبکہ امجد بیٹھک میں گھس گیا۔ وہ رات بھی خیریت سے گزری۔ صبح امجد کے مشورے پر ہم دونوں نے ناشتہ کرنے کے لیے پہلوان ہوٹل کا رخ کیا۔ کلاشنکوف امجد نے کندھے سے لٹکا کر اوپر سے جیکٹ پہن لی تھی، جس نے کلوز بٹ کلاشنکوف کو بالکل چھپا دیا تھا۔ ہوٹل میں ڈرائیور اور مزدور حضرات کا کافی رش تھا۔ ہم دونوں نے بھی ایک چارپائی پر بیٹھ کر چائے اور حلوہ پوری کا آرڈر دے دیا۔ خوب ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد جب میں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ امجد جو اخبار پڑھنے میں منہمک تھا بولا، جانو صاحب یہ دیکھو۔ اس نے اخبار میری طرف بڑھایا۔ اخبار دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ لکھا تھا، پولیس کا ڈاکوؤں سے تصادم، 9 ڈاکو ہلاک۔ خبر کی تفصیلات میں اخبار نے لکھا تھا کہ ڈی آئی خان کے سرحدی گاؤں رحمان خیل میں شاہ نواز اور دلدار خان نامی 2 آدمیوں نے رحمان خیل تھانے میں اطلاع دی کہ انہوں نے رحمان خیل کے ساتھ گزرنے والی برساتی نالے کے اندر موجود جھاڑیوں کے جھنڈ میں بہت سارے مسلح افراد کو دیکھا ہے، جو وہاں پر نامعلوم منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار طاہر نے اس اطلاع پر بجلی کی سی تیزی سے عمل کیا اور تھانے میں موجود پولیس کی ناکافی نفری کے ساتھ مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ 2 طرفہ فائرنگ میں تھانے دار اور پولیس کے 5 جوانوں نے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 9 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ اس دوران افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ پولیس کو اطلاع دینے والے دونوں معزز شہری جو جنگل تک ڈاکوؤں کی نشاندہی کرنے گئے تھے، ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ تمام ڈاکو اشتہاری اور اس سے پہلے ایک کیس میں پولیس کو مطلوب تھے۔ بھائی واہ، تھانے دار کی تو عید ہو گئی۔ اچھا ہوا، ورنہ چودھری اکبر دوبارہ بھی تیرے خلاف کیس دائر کر سکتا تھا، اور اس مرتبہ تو اس کی بات حق پر ہونی تھی۔ احمق ہے تو، کیونکہ ایک تو مرنے والے ڈاکو تھے جن سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، دوسرے چودھری اکبر کے پاس میری اس کارروائی کا کیا ثبوت ہے؟ بہرحال ہمارے لیے بہت اچھا ہو گیا۔ امجد جانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ ناشتے کا بل پے کر کے ہم گھر واپس چل دیے۔ راستے میں گھر کی چابی امجد کے حوالے کر کے میں اپنے مطلوبہ مکان کی سمت بڑھ گیا۔ اس کا نام شمشاد خاتون تھا۔ گاؤں میں وہ صرف خاتون کے طور پر مشہور تھی۔ اس کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے چچا کے ہاں پرورش پائی، جو دن رات اس سے گدھے کی طرح کام لیتا تھا، اور اس کے بالغ ہوتے ہی چچا نے اسے گلفام گل کے ہاتھ 10,000 روپے میں بیچ دیا۔ گلفام صرف نام کا گلفام تھا، مگر بلوغت تک سہنے والی کے پیار کے بولوں سے ناآشنا کانوں نے جب گلفام جیسے بدصورت کے ہونٹوں سے محبت بھری سرگوشیاں سنی تو وہ ہونٹ اسے دنیا کے سب سے پیارے ہونٹ لگے۔ مگر اس کی بدقسمتی کے شادی چند ماہ بعد گلفام کو بخار ہوا اور ہفتہ ڈیڑھ چارپائی پر گزار کر وہ اسے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا۔ گلفام کا گھرانہ صرف گلفام اور اس کی ماں پر مشتمل تھا۔ خاتون کی شراکت سے وہ 2 سے 3 ہوئے تھے، مگر گلفام کی موت نے انہیں دوبارہ 3 سے 2 کر دیا تھا۔ گلفام کی والدہ بھی اپنے بیٹے کے بعد بمشکل 2 مہینے زندہ رہ کر چل بسی اور شمشاد خاتون دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ گلفام کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ گاؤں کے اندر گلفام کی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کی موت کے بعد خاتون نے وہ دکان بیچ کر کچھ عرصہ تو اس رقم سے گزارا کیا، لیکن کب تک؟ آخر اس کو کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں کے متمول گھروں میں جا کر ان کے لیے مختلف کام کیے اور پیڑ کے جہنم کا سدباب کیا۔ اسی دوران اتفاق سے اس نے پڑوسی کے بیٹے کے لیے ایک مناسب رشتہ ڈھونڈا اور پھر یہ کام مستقل کرنے لگی۔ یوں بھی وہ دن کو فارغ ہوا کرتی تھی۔ تنہائی دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ وہ مختلف گھروں میں جا کر گھر کی عورتوں سے گپ شپ کرتی، اور اس دوران مختلف لڑکیاں اور لڑکے بھی اس کی نظر سے گزرتے جو کسی رشتے کے متلاشی کی درخواست پر اس کے کام آتے۔ بھائی احمد جان اور میرے رشتے کے لیے بھی وہ امی جان کے پاس آئی تھیں، مگر ہمارے رشتے پہلے سے طے تھے، اس وجہ سے امی جان خوبصورتی سے ٹال گئی۔ اس کے متعلق یہ معلومات اسی وقت مجھے اپنی بڑی بھابھی جان سے معلوم ہوئی تھی۔
رات کو امجد کے ساتھ بیٹھ کر چودھری اکبر کے گھر جاسوسی کرنے کے لیے اسی شمشاد خاتون کا چناؤ ہوا تھا، اور اس وقت میں دائیں بائیں غور سے دیکھتا ہوا اس کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ دن کے 9-10 بجے کا ٹائم تھا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے کھیتوں کی جانب نکلے ہوئے تھے، اس لیے گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گلی کے دونوں جانب نگاہ دوڑائے رکھی۔ میری کوشش تھی کہ خاتون کے پاس میری آمد خفیہ رہے، ورنہ یہ بات چودھری اکبر تک پہنچ جاتی تو میرا پلان فوت ہو جاتا۔ اندرونی جانب قدموں کی چاپ ابھری اور پھر کنڈی گراتے ہوئے اس نے کباڑ کھول کر پوچھا، جی؟ وہ 30-35 سال کی قبول صورت عورت تھی۔ گو ہمارے علاقے میں پردے کا بہت زیادہ رواج ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ کر رکھا تھا۔ اس کی طرف میری پشت تھی۔ میں پیچھے مڑا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتا، مجھے دیکھتے ہی وہ وحشت زدہ لہجے میں چلائی، تم، اور بغیر کچھ مزید کہے اندرونی جانب دوڑ پڑی۔ اجلت میں وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ اس کے رد عمل پر ایک لمحے کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا، مگر پھر ایک خیال کے تحت میں بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ میں کراچے بھرتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے کمرے میں گھسنے سے ساتھ ہی میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دیوار کے ساتھ لٹکی 12 بور کی بندوق کی جانب بڑھی اور اسے اتار کر پیچھے مڑی۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی طرف سے اتنے شدید رد عمل کا اظہار میرے لیے بلا شبہ اچنبھے کا باعث تھا، مگر اتنا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بندوق اس نے میرے خلاف ہی اٹھائی تھی۔ اس کے بندوق کو سیدھا کرنے سے پہلے میں نے بندوق پر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے بندوق چھین لی۔ میری ذرا سی سستی سے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ گنڈا پور خواتین تو کلاشنکوف وغیرہ بھی آسانی سے چلا سکتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے یوں بھی 12 بور پکڑ رکھی تھی، جس میں نشانہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بس مطلوبہ سمت رائفل کی بیرل کو موڑ کر اگر ٹریگر دبا دیا جائے تو کوئی نہ کوئی چھرا اپنا ہدف ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ رائفل ہاتھ سے نکلتے ہی اس کے چہرے پر چھائی وحشت خوف میں بدل گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میں اسے قطعاً ملوث نہیں ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں چھماکا سا ہوا اور چچا فاضل کی کہی ہوئی بات میرے دماغ میں گونجی، پتر، اس دن مجھے بے ہوشی کی طرح نیند آئی تھی، حالانکہ میری نیند بہت کچی ہے۔ گویا یہ ہے وہ آستین کا سانپ۔ میرے ذہن میں سرحد سے یہ سوچ ابھری اور میں غضبناک لہجے میں دھاڑا، کیوں؟ چودھری جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ چودھری اکبر کہنے سے میں نے دانستہ گریز کیا، کیونکہ نامعلوم اس کو کس نے اس کام کے لیے ابھارا تھا۔ وہ کمینہ تو مکار ہے، اپنے ماموں اور بھائی کو قتل کر کے اس کا الزام تمہارے سر پر تھوپ دیا۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ذو معنی لہجے میں بولا۔ وہ روانی میں بولی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کام کسی اور نے کیا ہے۔ کون سا کام؟ میں نے ایک دم پوچھا۔ یہی، آپ کے گھر والوں کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملانے والا۔ مگر میں نے تو تم سے اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ جذبات کی شدت میں مجھے اپنے اوپر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا، اور میں جس سلسلے میں اس کے گھر تک آیا تھا وہ مقصد میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ ہکلانے لگی۔ کنجری! میرا بایاں تھپڑ پوری قوت سے اس کے چہرے پر لگا۔ وہ اچھل کر نیچے جا گری۔ ہمارے رسم و رواج میں عورت پر ہاتھ اٹھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر اس وقت میرے دماغ پر سرخ چادر تن گئی تھی اور مجھے اپنے رسم و رواج بھول گئے تھے۔ اس منحوس عورت نے در حقیقت بہت بڑا ظلم کیا تھا کہ احمد جان، محمد جان اور حاکم جان جیسے شیروں کو گیدڑوں کی طرح بے بس کر دیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتے تو اکبر خان جیسے بزدل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سعدیہ جیسی گلفام اور عدنان جیسے معصوم جو پھولوں کی سیچ کے لیے بنے ہوئے تھے، انہیں بے رحم شعلوں کے حوالے کر دیا تھا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پھر چکرا کر گر پڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا۔ تو نے بہت ظلم کیا ہے، بہت زیادہ۔ اپنی آواز مجھے خود سے ہی اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ میں بے گناہ ہوں، وہ منمنائی۔ میں نے اسے جھٹکا دے کر کمرے میں پڑی اکلوتی چارپائی پر پھینکا۔ مجھے تمام تفصیلات بتاؤ، ہو سکتا ہے تیرے ناپاک خون سے ہاتھ رکھنے سے بچ جاؤں۔ چودھری اکبر نے مجھے ایک شیشی دے کر کہا تھا کہ تمہارے گھر جا کر رات کے لیے پکنے والی ہانڈی میں یہ شیشی ڈال دوں۔ جب میں نے اس کا مقصد پوچھا تو اس نے بتلایا کہ اس نے تمہارے گھر والوں کو بے ہوش کر کے وہاں سے زمین کے کاغذات چرانے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنا ظلم کرے گا۔ بس میں آپ کی امی جان سے ملنے گئی اور پھر پانی پینے کے بہانے کچن میں جا کر رات کو تیار ہونے والی ترکاری میں وہ شیشی الٹ دی اور واپس آ گئی۔ اب مجھے دیکھ کر تم اندر رائفل اٹھانے کس لیے بھاگی تھی؟ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، میں تمہیں دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی اور اپنی جان بچانے کے لیے غیر ارادی طور پر اندر کی جانب دوڑ پڑی۔ جب میرے گھر کو آگ لگا دی گئی تو تم نے بعد میں پولیس کو اس سازش کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ پولیس؟ مجھے اس کام پر راضی کرنے کے لیے چودھری اکبر نے پولیس ہی کا تو سہارا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے لہجے میں حیرانی در آئی۔ جس وقت چودھری اکبر نے مجھے اس کام کے لیے بلایا تھا، اس وقت تھانے دار طاہر خان بھی اس کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس بھی اکبر خان کی ہمراز اور ساتھی تھی۔
तुम मुझसे भी तो मिल सकती थी, खुसूसन इस वक्त जब मैं हवालात में था, या जिस वक्त मैं जमानत पर घर आया हुआ था। अभी तो मुझे बाइज्जत बरी हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी तूने ये बात मुझे बताने की जहमत गवारा ना की। मैं किस मुंह से आती आपके पास? वो गुलूगीर लहजे में बोली। यही बताने के लिए कि तुम्हारे खानदान को कत्ल करने में मैं भी मुलविस हूँ। बेशक ये काम धोखे में रखकर मुझसे लिया गया, मगर इन जालिमों के साथ मैं भी तो गुनहगार हो गई ना। तुम्हारी इन बातों पर मैं कैसे यकीन करूं? मेरा दिल इसकी बातों पर यकीन करने को नहीं चाह रहा था। हालांकि बज़ाहिर इसने ठोस दलाइल दिए थे, और सिवाय मुझ पर राइफल तानने के इसकी बातों में कोई वाज़ेह छोल नजर नहीं आ रहा था। ठहरो, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। वो जल्दी से चारपाई से उठकर किबले की सिमत की दीवार में बने ताक की जानिब बढ़ी, जहाँ कुरान मजीद पड़ा हुआ था। जैसे ही इसकी पुश्त में ही जानिब हुई, मैंने सिंगल नाल वाली 12 बोर बंदूक को खोलकर उसमें से कारतूस निकाल कर जेब में डाल दिया। इसने गिलाफ में लिपटे कुरान मजीद को बोसा दिया, आंखों से लगाया और बोली, उमर जान, मुझे इसकी कसम, बस इससे आगे कुछ ना कहना। इसने तशक्कुर भरे अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए कुरान मजीद को बोसा देकर वापस रख दिया। यूं भी आज के मुस्लिम ने कुरान मजीद को फ़कत हल्फ उठाने के लिए घरों में रखा हुआ होता है, वरना इसकी तालीमात से हम इतने ही दूर हैं जितने मुश्रिक काबे से। मैंने राइफल चारपाई पर फेंकी और वापस मुड़ने से पहले बोला, खातून, गलती तो तुम्हारी बहुत बड़ी है, लेकिन ये काम तुमसे नादानस्तगी में लिया गया था। आइंदा के लिए मेरी ये बात याद रखना कि ऐसे कमीने और घटिया लोगों की बात पर यकीन करके कोई ऐसा काम ना करना जिस पर तुम्हें हमेशा पछताना पड़े। ये कहकर मैं लंबे लंबे कदम रखता हुआ इसके घर से निकलता चला गया। गो मेरे घर वालों की मौत में इसका बड़ा हाथ था, मगर ये सब कुछ इससे नादानस्तगी कराया गया था। इस तरह मुझे होते हुए भी वो इतनी गुनाहगार नहीं थी कि इसे मौत की सजा दी जाती। यूं भी वो औरत थी, इसके बरक्स होने की सूरत में शायद वो मुझसे ना बच पाती। मैं इसके घर से निकलकर चंद ही कदम चला होऊंगा कि मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, उमर जान। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो दरवाजे पर खड़ी मुझे अपनी जानिब बुला रही थी। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी जानिब जाना पड़ा। क्या बात है? उसके करीब पहुंचकर मैं खुश्क लहजे में बोला, अगर आप मुझे चंद मिनट दे सकें तो एक बात आपको बतानी है, शायद आपके काम आ सके। उसके लहजे में नदामत और शर्मिंदगी कूट कूट कर भरी हुई थी, और वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे भी गली के अंदर रुककर उसके साथ बातचीत करना मायूब सा लगा, और मैं उसके साथ अंदर चला गया। तशरीफ रखें। कमरे में दाखिल होते ही उसने इकलौती चारपाई की तरफ इशारा करके कहा, नहीं, मैं इसी तरह ठीक हूँ, कहो क्या कहना है। वो इसरार न करते हुए बोली, उमर जान, मुझे निहायत मोतबर ज़राए से पता चला है कि तुम्हारा असल मुजरिम अकबर खान रहमान खेल से फरार होने के लिए पर तुल रहा है। इस मकसद के लिए इसने अपनी तमाम जायदाद और ज़मीनें कालीवाल के खान मीर न्याज खान को बेच दी हैं। मुझे पता है कि गंडापुर होने के नाते आपने लाजमन इससे अपने घर वालों का के कत्ल का बदला लेना है, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये बात बतला दूं, ताकि इसके फरार से पहले आपने जो कुछ करना है कर लें। मेरे डर से भाग रहा है? तेरे डर के साथ इसे कानून का खौफ भी लायक है, क्योंकि इसके भांजे और बहन ने आपके बाइज्जत बरी होने पर इसके खिलाफ मामू और भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वो अपनी बहन की शादी मीर न्याज खान के बेटे से करना चाह रहा था, मगर इसकी बहन इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। इसकी अपनी मंगेतर मीर न्याज खान की बेटी से हो गई है, मगर इन हालात में शायद वो भी टूट जाए। इंस्पेक्टर ताहिर गो इसका दोस्त और हमराज है, मगर ऐसे शख्स की दोस्ती सिर्फ इसी वक्त तक थी जब तक इसे चौधरी से फ़ायदा पहुंच रहा था। इसकी मिसाल बिल्कुल इस कसाई की सी है जैसे ही दूध देने वाले जानवर का दूध खुश्क हुआ, उसे ज़बा कर दो। इन्हीं वजूहात की बदौलत उसने अपनी तमाम ज़मीन और जायदाद मीर न्याज खान के हाथ फरोख्त कर दी है, और ख़ुद किसी वक्त भी गायब हो सकता है। इसकी बहन इसके खिलाफ हो गई है, बड़ी अजीब बात है। अजीब व गरीब कोई नहीं। जो शख्स जायदाद के हसूल के लिए अपने सगे भाई को कत्ल कर सकता है, इसके लिए अपनी बहन को रास्ते से हटाना कौन सा मुश्किल काम है। और यही कुछ सोचकर शैला बीवी इसके खिलाफ हुई है। अच्छा, एक बात तो बताओ खातून। पूछो। क्या आप अकबर चौधरी की हवेली के मुतालिक मालूमात मुझे मुहैया कर सकती हैं? क्यों नहीं, मैंने इसकी हवेली को काफ़ी बार देखा है, और काफ़ी बारीकी से देखा हुआ है। और इसके साथ ही वो अकबर खान की हवेली के बारे में तफसीलात बताने लगी। मुहाफिजों वगैरह की तादाद से इसने लाइल्मी का इजहार किया, अलबत्ता बाकी तफसीलात इसने बड़ी वजाहत से मेरी गोशगुजार कर दी। शुक्रिया खातून बाजी। इसकी बात ख़त्म होते ही मैंने शुक्रिया अदा करते हुए बोला, उमर जान, मुझे माफ़ कर देना भाई। वो गुलूगीर आवाज़ में बोली, मैंने आप पर बड़ा जुल्म किया है, मगर बखुदा ऐसा नादानस्तगी में हुआ। मुझे इनसे इतने जुल्म की तवक्का नहीं थी। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है बहन। अल्लाह सोना आपको खुश रखे, आपको हर कदम पर कामयाबियाँ मिले। आप। वो दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं देने लगी, और जैसे ही इसकी मनाजात ख़त्म हुई, मैं इससे इजाज़त लेकर इसके घर से बाहर आ गया। मैं थोड़ी दूर ही आया होऊंगा कि तड़तड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। फायरिंग की सिम का अंदाज़ा करके मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि ये आवाज़ असलम भाई के घर की सिम से आ रही थी। मैंने कोट की अंदरूनी जेब को थपथपाकर पिस्तौल की मौजूदगी का यकीन किया और घर की जानिब दौड़ पड़ा।
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔